بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی سیریز میں ویڈیو نمبر 9 کے طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے ہندی مکتب، جس میں انہوں نے آزاد اور محکوم کی مختلف جہد سے موازنہ کر کے کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو انگریزوں کی غلامی کے اندر رہنے والے جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا، اس کے بارے میں آگاہی دلا سکیں۔ اس نظم میں وہ فرماتے ہیں کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، یعنی کہ اقبال خاموش رہیے، یہاں آپ قوموں کو اور افراد کو اپنی قوم شناسی اور ذات شناسی اور خودی کا درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا مت کریں، کیونکہ یہاں پہ ایسی درسگاہ ہے ہندوستان کہ اس کے لیے آپ کا یہ مقالے یا یہ آپ کی تحریریں اور شاعری اور فلسفے، یہ ان کے لیے کام نہیں آنے والے۔ ایک قسم کی مایوسی کا اظہار ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے، ممولا کہتے ہیں ایک چھوٹے سے پرندے جس کو نارملی پدی بھی کہتے ہیں، پدی کے اور پدی کا شوربہ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے، یعنی ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی، اور یہ چھوٹے پرندے اس لیے کہ ان کی سوچ چھوٹی ہے، کہ ان کی نظر سے وہ غائب رہے، پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، کہ اقبال رہنے تو ان چھوٹی سوچ کے پرندوں کو، محکوموں کو، ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ بعض کے احوال و مقام سے، یعنی کس حال میں وہ رہتا ہے، کس مقام پہ وہ اڑتا ہے، کیا سوچ، کیا فطرت کے نظارے ہیں بعض کی نظر میں، وہ بعض کے آزاد پرندے کی جو نگاہ ہے یا اس کی جو سوچ اور فکر اور جو اس کا لیول ہے، اس سے یہ محروم رہیں۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات۔ پھر وہ بتاتے ہیں، کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں کہ آزاد کا ایک مومنٹ جو وہ آزادی کا گزارتا ہے، وہ محکوم کے ایک سال سے بہتر ہے۔ کتنا گراں سیر، یعنی گراں گزرتے ہیں محکوم کے اوقات، محکوم کا جو ٹائم ہے وہ کتنا مشکل سے بسر ہوتا ہے اور کتنا ویلیو لیس ہے۔ اس کو آپ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو بات ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، آپ اسی پیرائے میں اس کو سمجھ لیجئے۔ پھر وہ اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات، یعنی آزاد ہر وقت، اس کا جو ہر لمحہ ہے اس سے ابدیت کا پیغام، بقا کا پیغام نکلتا ہے، اور محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات، ہر وقت اس کے مفاجات یا اس کے انٹرسٹ وہ قربان ہوتے رہتے ہیں۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، آزاد جو سوچ ہے، آزاد جو فکر ہے، آزاد جو قوم ہے، ان کا جو اندیشہ یا خدشہ یا جو ان کی نگاہ میں اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ حقیقت سے منور، حقیقت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کی جو سوچ ہے یا فکر ہے وہ ہر وقت فضولیات و خرافات میں بکھری رہتی ہے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، جو محکوم ہے وہ ہر وقت آؤٹ لیٹس کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ پیر کوئی کرامت کرے، کوئی معجزات کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو ویلیو ہی نہیں کرتا۔ ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ آزاد کو اتنی وقت دیتے ہیں کہ جو آزاد منش لوگ ہیں، جو ہر فکر سے، ہر بت سے، ہر پجاریت سے آزاد ہیں اور صرف اپنی ذات کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وہ خود زندہ کرامت کی شکل میں لوگوں کے سامنے وہ پھرتے رہتے ہیں۔
محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات، کہ محکوم کے حق میں بس اتنا ہی بہتر ہے کہ وہ مطلب یہی تربیت لیتا رہے، موسیقی کی، صورت گری یعنی آرٹس کی، اور علم نباتات، یہ بیل بوٹے، ان کی جو شکل و صورت اور خصوصیات اور یہ جو ذیلی علوم ہیں، بس انہی میں وہ مگن رہے، انہی میں وہ اپنا وقت برباد کرتا رہے۔